آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا، بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو میدے کی بیماریاں ہیں نا، میدے کی بیماری یہ زیادہ تر ڈپریشن سے، اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ میں نے بڑے بڑے میدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے۔ ہمارے ایک ریلیٹو کا پیٹ خراب ہوا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی۔ میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے، دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی۔ خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ۔ دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو۔ ابے بھائی عجیب سا لگے، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا، میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے۔ دیکھو آپ گئے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے، ایک آدمی حکیم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے، اس کی دوا دے دیں۔ حکیم نے دے دی دوا۔ اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا۔ اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں، تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا۔ تو حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے، پھنسی کی دوا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا۔ میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے، تو میں اس کا پھر علاج کروں گا میں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا، اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے، یہ والا کا نہیں آتا، تو کہتے ہیں پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کرتے ہیں۔ خیر یہ زیادہ ہو گئی، لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی۔ تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے، دوا کھوپڑی کی، تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا، 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے ہے، ذہنی تناؤ، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کی رات کو نیند نہ ہو، آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی، اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو، صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی۔ ایسا نیند میں، کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے، ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو، سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے۔ بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا، جو غریب نہیں ہے، جسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، رات کھانا بھی مل رہا ہے، گھر بھی ہے اس کے پاس، دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ، اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے۔ غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا، وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے۔ تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی۔ آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو، آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار، ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں۔ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا، باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں، مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی۔ ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا، اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، ڈپریشن میں گئی، بالکل پاگل ہو گئی۔ اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل۔ تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ جو مقابلہ تھا نا، جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے، میں اس سے بھی آگے، میں اس سے بھی آگے، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں، قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی، ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی۔ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو، جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار، ٹماٹر
اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی اے نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. کیا ہو گیا بھائی ٹماٹر بیچنے میں, کیا ہو جائے گا, اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا اس کو, ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وٹامن سی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں ویسے چھلکا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں, بچوں کو ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی, جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت, مہنگائی بربادی ہے, اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت, مہنگائی بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہے, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی ان لوگوں نے, اتنی ترقی کی, اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے ہیں یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے. اس سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا, تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے, لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری. پراٹھے بھی ہیں اس میں, ہمارے بیان سن سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیے. تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں, ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے. اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے, میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر, تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ اہم باتیں ہیں, وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں. جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے کہ یار ہم نے ماننا ہے, پھر بات کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ. پہلی بات, آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں, ایویں ہی نہیں آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایویں ہی آ گئے. ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نے پیدا تو ہونا تھا, تو اتفاق سے ہم پیدا ہو گئے. بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا, تو میں پیدا ہو گیا, تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. تو اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے, سروائیو کروں گا سوسائٹی میں, کھاؤں گا پیوں گا, لائف کو انجوائے کروں گا, ڈبو کھیلوں گا, اسنوکر کھیلوں گا, پب جی کھیلوں گا,
ارطغرل کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. ارطغرل کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, گانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا. وہ مجھ سے آگے چلا گیا, میں اور اس سے آگے جاؤں گا. موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل, دیکھو فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, فلاں نے محنت کی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کیا, آج دنیا مجھے سن رہی ہے. ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے, اوہ زبردست. وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا. اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی, میں پائلٹ بنوں گا, اور وہ بچپن سے ہی وہ جہازوں کو اس نے ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی. اس نے ہوتے 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 انٹرویو میں کامیاب ہو گیا, اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم. تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ ابھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے, اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. اٹھاؤ پارسل کرو. وہ دیکھے گا ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا, چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا, دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا اس کو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, شرم نہیں آتی, کنجوس آدمی میری چوسی بھی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے. اس نے کہا کنجوس تو ہے, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے. تو وہ اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے بیچارہ, پہلا دن ہے اس کا, کیلے کا کوئی کھا رہا تھا, اس نے چھلکا پیچھے پھینکا اور اس کا پاؤں آیا اور یہ دھڑام سے گرا اور فریکچر ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا. یہ بھئی یہ فلائی کے قابل نہیں. تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر. چھوٹے بچے تھے, ہم نے ڈرامہ دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو واقعی, یہ تو دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے, کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے. اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا. پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا, اس کی بھی غلطی ہے. اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت. اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا, میں پائلٹ بن رہا ہوں کیونکہ میں ملک کا دفاع کروں گا, میں جہاد کروں گا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا. یہ اس چیز کو ویژن بناتا, بن جاتا تو بھی کامیاب, نہیں بنتا تو بھی کامیاب. کیونکہ اس نے کیلے کا چھلکا پھینک کے غلط کیا. لیکن کیا ہمیشہ کیلے کے چھلکے سے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو, بارش ہوئی, کراچی میں تو کھمبے خود بلاتے ہیں آئیے, اتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. کیا یورپ امریکہ میں ہر شخص اپنے ویژن میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو لوگ کیلے کے چھلکے نہیں پھینکتے. کتنے لوگ ہیں امریکہ, یورپ میں, جاپان میں, جو ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں, اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی کو فالج ہو گیا, کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, کسی کو کچھ ہو گیا. ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا امریکہ کا جو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے, اسٹیفن ہاک. اس کا کیا ہوا تھا, وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے یا آگے ترقیوں کی منزلیں طے کرنے سے پہلے قومے میں چلا گیا. وہ تو وہاں کے لوگ بڑے تھے, انہوں نے پھر بھی اس کو جو ہے نا ذرا سے اشاروں سے اس کو سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ. لیکن کیریئر تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس کا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرگل, یہ کامیاب, یہ کامیاب. آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کامیابی تک پہنچ چکے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل اسٹرگل کی, ڈبل محنت کی, مگر وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچے, وہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو پہلی بات ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اتفاق سے بولو نہیں آئے ہو, تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے. لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, خدا ہے, کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا. خود بخود نہیں ہوا یہ. اب یہ بات جس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی نا, وہ برباد ہو جائے گا آخرت میں. جس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, وہ اپنے دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ وفی انفسکم, اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ رہا ہے صبح و شام, کہ کیسے انڈے سے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, کیسے اس میں چونچ بن جاتی ہے, کیسے. آپ کو پتا ہے جب
21वें दिन अंडे में चूजा बनता है ना, तो उसकी चोंच पे एक तेज धार पैदा होती है, उस तेज धार के जरिए वो अंडे के छिलके को तोड़ता है और तोड़ के बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही वो धार खत्म हो जाती है। इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट ये किसी मैनेजर के बगैर मुमकिन है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है भाई। डार्विन ने एक बात फेंक दी और सब लोगों ने क्या कर दिया, उसको कैच कर लिया। उसने कहा ये इवॉल्व हुआ है सब कुछ, ये इर्तिका के नतीजे में हुआ है। इर्तिका में इतनी मैनेजमेंट नहीं हो सकती, नामुमकिन है ये। और ये इर्तिका का है, मां के पेट में 9 महीने में इंसान बन के तैयार हो जाता है एक पानी के कतरे में। ये कहां से इर्तिका हो रहा है भाई? एक डॉक्टर साहब यूट्यूब पे तकरीर कर रहे थे, हमारा दिमाग करोड़ों अरबों साल में इर्तिका होकर यहां तक पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मैं यहां होता ना, मैं कहता डॉक्टर साहब 9 महीने में बना है, ये करोड़ों अरबों साल में नहीं बना है। एक पानी का कतरा मां के रहम में गया, उसमें कुदरत ने ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए कि मां रोटी खा रही है, उससे भी बच्चे का कान, आंख, नाक, दिमाग, दिल, जिगर बन रहा है। मां पराठे खा रही है, उससे भी बच्चे की आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर। मां दूध पर पी रही है, उसको भी खुदा बच्चे की आंखों में, नाक में, कान में, दिल, दिमाग, जिगर, हर चीज जो मां खा रही है उससे बच्चा बन रहा है। एक एक उज़्व बन रहा है, दिमाग की रगें बन रही है, इतनी बारीक बारीक रगें, और ऐसे पाइप लाइन है कि आप उनको ले जाएं, चांद से घुमा के नीचे ले आएं। इतनी लंबी लाइनों का गुच्छा बना के खोपड़ी में फिट कर दिया अल्लाह ने, और इधर बच्चा पैदा हुआ। वही मां अब खाना खाएगी तो उससे दूध बनना शुरू। दूध को देखो, बच्चे की आंख को देखो, बच्चे की नाक को देखो, कितना डिफरेंस है इन तमाम चीजों में। मगर उस पानी के एक कतरे में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं कि उस पानी के मां के रहम में जाते ही जो कुछ भी मां खा रही है वो तमाम की तमाम चीजें बच्चे की ग्रोथ का जरिया बन रही हैं, और पैदा होते ही बच्चे के लिए दूध का जरिया बन रही हैं। वो दूध मां की छातियों में आ रहा है, और बच्चे को यह पता है कि वो मुझे दूध मिलेगा कहां से और मेरे हलक में कहां से उतरेगा। ये खुदा के बगैर, किसी बेहतरीन दिमाग के बगैर ये निजाम, डार्विन 100 मरतबा भी मर के पैदा हो जाए ना, तो भी उसकी ये बात यकीन करने की नहीं है कि ये निजाम किसी मैनेजमेंट के बगैर मुमकिन है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो पहली बात तो मेरे भाई, हम बने नहीं है, हमें किसी ने बनाया है। ये नजरिया आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। और बनाया क्यों है हमें उसने? अल्लाह कहते हैं मैंने दुनिया के लिए नहीं बनाया तुम्हें। वो कहते हैं मैंने बनाया ही नहीं। अगर आपको देखो अल्लाह की ये बात समझ में नहीं आती ना, तो फिर आप दुनिया को खुदा बना के उसके पीछे भागो। आप गोरे की समझ में नहीं आती ये बात। आज आप लोगों से पूछे ना हम क्यों बने हैं, हर आदमी को ऊटपटांग जवाब होगा। एक कहेगा हम दुनिया में एंटरटेनमेंट के लिए। आप आशिक और माशूक से पूछें आप क्यों बने, तो वो कहते हैं बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। यही कहते हैं ना, डायलॉग चल रहा है, हम किसके लिए बने? एक दूसरे के लिए। एक आदमी कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए हूं, बच्चे कहते हैं हम तो अपने वालिदैन के लिए, मैं तो आपकी याद में जी रहा हूं। इसका मतलब वो मरेगा तो तू भी फौरन मर जा भाई, तू भी जब उसके लिए जी रहा था। तो ये सब कच्चे नारे हैं जिनकी कोई मजबूत बेस नहीं है। या तो हम किसी के लिए बने हैं या एवं ही बने, किसी के लिए भी नहीं बने। ये दोनों चीजें आपको टेंशन की तरफ लेकर जाती हैं। ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। हम बने हैं, जिसने बनाया है उसने हमें बताया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहते हैं गोरे से मत पूछना तुम्हें क्यों बनाया गया है, काफिर से मत पूछना, मैं तुम्हें बताता हूं मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी गुलामी करो। कहीं कुरान ने यह कहा कि इसलिए बनाया मेरी इबादत करो, कहीं कुरान ने कहा लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने इसलिए बनाया मैं तुम्हें देखना चाहता हूं तुम में अच्छा अमल कौन करता है। तो कहीं कुरान कहता है मैंने इसलिए बनाया इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, मैं देखना चाहता हूं शुक्रगुजार कौन बनता है, नाशुक्रा कौन बनता है। अब देखो 3 मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह दावे कर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं मैंने इबादत के लिए पैदा किया, कहीं कह रहे हैं मैंने आजमाने के लिए कि अच्छा अमल कौन करता है, कहीं अल्लाह कह रहे हैं मैंने इसलिए बनाया कि देखता हूं शुक्रगुजार कौन है और नाशुक्रा कौन है। इससे पता चलता है कि ये तीनों बातों का मतलब एक ही है। समझ में आ रही है? खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है। खोपड़ी का लफ्ज अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं इतने मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे होते हैं आप खोपड़ी खोपड़ी कर रहे हो, लेकिन मैं शरीफ लगा देता हूं उसके साथ। मैं क्या लगा देता हूं उसके साथ?
جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف، تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی، یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ جو وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیش کی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا، کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا، فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا، میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی، حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا، میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا، کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے، میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے، ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا. اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے؟ آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، نیوٹن، آئنسٹائن، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا، ختم کرے گا، کیونکہ اس کی نظر، اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے، کما کے زیادہ لاتی ہے، تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے. تو نماز کا کیا کر رہے ہیں انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے، آپ کی صحت کی، آپ کی دولت کی، آپ کی ظاہری خوشیوں کی، آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو وہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. اس کی باتوں میں مت آنا. آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے. ہم دنیا سے بھی گئے ہم. تو پہلا، جلدی جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے. آپ یہ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا. کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے
تو پھر جو مرضی کرو. لیکن آپ اگر مانتے ہو, قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. اے لوگو, اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے, اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے, تم کو یار کیسے دوبارہ زندگی, جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا, اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں, اور خون سے ہم نے گوشت بنایا, اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا, اس کی آنکھیں بنائی, اس کی ناک بنائی, اس کے کان بنائے. جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے, اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے, وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا, دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے. دیکھو یہ سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ. آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے, پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے, وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے, لطیفے سنا رہا ہے. انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھو ایک ریاضی دان ہے, وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, فوراً بتاؤ. اس نے ٹھک کر کے بتایا, آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا, وہی بالکل صحیح جواب ہے یار. پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3248, اس کا کیا جواب آئے گا. اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا. میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, میری بات سمجھ میں آنی نہیں, کفر شریف میں تھوڑا سا. آپ نے کیا کیا, ایک ریاضی دان سے پوچھا, کیونکہ سائنس کا دور ہے نا, لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سائنس تو نہیں کہتی, نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے, وہ غلط بات تو کبھی کرتے نہیں ہے. بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا, اس کا اللہ جواب دے رہا ہے, جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے, میں نے شہد کی مکھی, اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا, کھوپڑی چھوٹی سی اس کی, اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا. یہ اس کے کمالات ہیں. اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا. خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا, اتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے. ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے, اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا, اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا, اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے, اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے, 37.5, اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے, نمی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے. مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی, وہ گھماتی ہے. آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں, پھر وہ انڈے دے گی, وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اما نے کیا ہے, حالانکہ اس کی اما نے اس کو سکھایا. آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو, بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں, ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں, میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ, جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, غیبتیں سکھاتی ہیں, استغفر اللہ, یعنی نہیں سکھاتی اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ, بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے, بیٹا کچن ایسے صاف ہوتا ہے, شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے, بچوں کی ایسی, ایک ایک چیز اپنی اما سے سیکھتی ہے وہ, اگر اما سیکھی بھی ہیں. اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اما ہوں, سے معذرت خواہوں ان کے آگے پہ. تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی, یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا. یہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا, تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے, پارسل کر رہی ہوتی. جو تانے اس نے اپنی ساس, یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں.
جو ताने सासों को मिले होते, बहुओं को मिले होते हैं, वो जब सास बनती है तो ताने आगे बहू पे पार्सल। असल में वो टेंशन जो उनको सास से मिली होती है आगे बहू पे पार्सल की, बहू वो टेंशन संभाल के रखती है आगे अपनी बहू पे पार्सल का खास इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक यूं ही चलता है, ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ये हमारा रूहानी सिलसिला है, जिसको ससुराली सिलसिला भी कह सकते हैं आप। तो माएं बच्चियों को सिखाती हैं ये है यूं है, उसके बाद जाके बच्ची ससुराल में एडजस्ट होती है। आजकल हो नहीं रही है तो उसकी वजह आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, अम्मा ने सिखाया नहीं होता। अब मसला ये है कि मुर्गी को अंडों पे बैठना है, 6-7 अंडे देने के बाद वो अंडे तलाश करती है, बैठती है। उसको किसने सिखाया भाई? उसकी माँ, उसने तो अपनी माँ को ये अमल करते हुए बॉसों ने तो देखा भी नहीं होता। वो बैठती है, वो 37.5 टेम्परेचर देती है उसको फिर पता है 12 घंटे के बाद अंडे को वो घुमाती है कि भाई यहां से तो पक गया है, अब थोड़ा सा इधर से, जैसे हम टिक्के नहीं पका रहे होते, घुमाते हैं ना टिक्कों को, अबे इधर से जल रहा है, दूसरा बैठा हुआ कहता है इसको घुमा यार, यहां से कबाब बन जाएगा। कहते हैं ना इब्तिदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा, कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा, आधा पका हुआ हो आधा ना पका हुआ, कितना बुरा लगता है। इधर से कच्चा है उधर से पका हुआ, ना उधर से खाने का ना इधर से खाने का। भाई ये बयान के बाद देना, बयान में क्यों वो कर रहे हैं, बयान के बाद सवाल देना। तो लेकिन मुर्गी क्या करती है, वो अंडों पे बैठी हुई है, वो घुमाती रहती है घुमाती रहती है घुमाती रहती है। उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, 21 दिन जब पूरे होते हैं, वो जर्दी और सफेदी, ना उसमें पर है, ना रगे हैं, ना दिल है, ना जिगर है, ना दिमाग है, ना चोंच है, ना पंजे हैं। ओ भाई ये करोड़ों साल में, ये डार्विन जो कहते हैं ना करोड़ों साल में मुर्गी बनी है, करोड़ों साल में डार्विन मेरे पास होता, मैं कहता काइंडली आप सर ये गलत बातें करके गए हैं, ये 21 दिन में बनी है। ये किस में बनी है? 21 दिन में बनी। और ये आपने भी 21 दिन में इसलिए मान ली कि बनती भी देख ली। अगर आपने अंडे का प्रोसेस ना देखा होता, आप चूजे को देख के कह रहे होते खरबों साल में ये पता नहीं कौन से सेल से तरक्की करके यहां तक पहुंचा है। 21 दिन में बनी है। और 21वें दिन क्या होता है, वो इतना मजबूत खौल से चूजा चू चू करता हुआ बाहर आता है। पहले दिन से उसको पता है मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। बिल्ली को देख के भागेगा। हम तो बच्चों को सिखाते हैं बेटा ये माऊ बिल्ली काटेगी, वरना बच्चा बिल्ली को काट ले। एक एक चीज बच्चे को सिखानी पड़ती है। बेटा ये पापा हैं तुम्हारे, बच्चा थोड़ी लिफ्ट करा रहे होते अब्बा को, अम्मा 100 दफा समझाती है अब्बा भी कुछ होते हैं भाई, अब्बा हैं ये। अगर मैं लिफ्ट नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं भी लिफ्ट कराती हूं तो तुम तो कराओ, तुम भी लिफ्ट कराओ। बात दफा में गलती से झूठ मूठ मेरी जबान से निकल जाता है, समझ रहे हैं ना, मेरे जबान से झूठा निकलने वाला था। मैं लिफ्ट नहीं करा रही तो क्या हुआ, तुम तो कराओ ना। लेकिन वो ज़ाहिर गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए इंसान को। मैं जैसे बेटा इज्जत दे रही हूं तो तुम्हें भी इसको अब्बा को इज्जत देनी पड़ेगी। तो अब क्या है, वो 21वें दिन उसमें एक, क्योंकि वो खौल बहुत मजबूत होता है, चूजा तो फंस के हलाक हो जाए उसमें, वो क्या करती है कि उसके ना एक तेज धार पैदा होती है। वो उस तेज धार से अंडे को क्या करता है, तोड़ता है। तोड़ते ही वो धार क्या हो जाती है, खत्म। अल्लाह अपने कमालात बता रहा है कि मैं ये भी कर सकता हूं। मैं वो रियाजी वाले की मिसाल दे रहा हूं ना, रियाजी वाले की। आपके पास एक बंदा बैठा है, आपने उससे रियाजी का जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल का जवाब ठक करके दे रहा है। बाज होते हैं ऐसे तेज दिमाग होते हैं। आपने कहा अच्छा बताओ भाई 848 ज़रब 356 डिवाइडेड बाय 244 का क्या जवाब है? ये जवाब है। आपने कैलकुलेटर दिया, वही जवाब आ रहा है। 10-15 दफा आप तजर्बा करने के बाद आप ये दावा करोगे यार इससे जो सवाल पूछा जाएगा ये उसका जवाब दे देगा। ये आपका फैसला होगा कि नहीं होगा? इस पे आपको साइंसी हवालों की जरूरत होगी कि नहीं जी, जब तक न्यूटन नहीं कहेगा, आइंस्टाइन नहीं कहेगा, मैं नहीं मानूंगा कि रियाजीदान है। ओ भाई हमने खुद तजर्बा किया यार, जो सवाल पूछो उसका इसके पास जवाब है, इसका मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, उनसे आप कोई भी हदीस पूछो, फौरन सफा नंबर, जब पूछो जवाब मिलेगा। तो आदमी खुद ही फैसला कर लेता है भाई इनसे तो जो हदीस पूछो। एक दफा एक साहब ने मुझसे पूछा कि कुरान मजीद की आयत नंबर बता दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब को फोन कर लें भाई, मैं तो आयत पढ़ के सुना सकता हूं, मैं ये नहीं बता सकता कि ये सूरह बकरा की कौन सी आयत नंबर, को तो बड़ी मेहनत चाहिए। मैं पूरी आयत पढ़ के बता दूंगा, ये बता दूंगा सूरह बकरा में, बाकी आयत नंबर इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को आप कॉल कर लें। नहीं बताएंगे, वो अपने प्रोग्राम में बताएंगे, वो आपको इतनी लिफ्ट नहीं कराएंगे कि तुम मुझसे जब भी उठाओ ये जी या का नाबुद वैया का नस्तईन कौन सी आयत नंबर है। डॉक्टर साहब तूने करना क्या है आयत नंबर का?
تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں, میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو, تمہیں پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, میں نے اسے خون بنا دیا, حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا. پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا. آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ گوشت. اسی گوشت میں آنکھ اگنا شروع, اسی میں کان اگنا, درخت اگتا ہے, شاخیں نکلتی ہیں, پھل نکلتے ہیں. ماں کے پیٹ میں انسان اگتا ہے باقاعدہ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع. دماغ, جگر, گردے, بلڈ کا سرکولیشن, پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سائنسدان آج تک نہیں فیصلہ کر سکے ہیں کہ بچے کے سینے میں پہلی دفعہ دل کیسے دھڑکا تھا. دیکھو میں نے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے اس کی. ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا, یہ جو پمپنگ کر رہا ہے, انرجی کے بغیر کوئی ورک ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ورک ایسا ہے جو پنکھا گھومے گا جب تک دھکا نہیں دے گا کوئی, یا بجلی سے آپ اس کو بجلی میں الیکٹران چھوڑے جاتے ہیں نا, وہ جب الیکٹران موو کرتے ہیں تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ پنکھا گھومنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نیوٹن نے کیا ارشاد فرمایا تھا, جو چیز جہاں ہے جب تک اس کو چینج کرنے والی, اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے والا کوئی چینجر نہ ہو, وہ ہمیشہ وہی کی وہی رہے. تبھی تو کراچی میں سست لڑکے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتا, پڑے تو اٹھ ہی نہیں رہے, کیونکہ کوئی ان کو حرکت دینے والا ابا ہی نہیں ہے. ہم سست پڑے رہتے تو ابا آتے تھے, ہم حرکت خود ہی ہو جاتی تھی نا, ہمیں پتا ہے کہ اب نہیں تو اب تھپڑ آئے گا. اٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اب اگلا کیا آئے گا؟ تھپڑ آئے گا. تو وہ تھپڑ کا خوف سے ایسی انرجی ملتی تھی, ہم کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل بچوں کو پتا ہے ابا تو تھپڑ مار ہی نہیں سکتے, ابا میں ہمت ہی نہیں ہے, ابا رہے نہیں نا, ان کو ویلیو نہیں دی جا رہی ابا کو گھر میں. بچہ پڑھا ہے تو پڑھا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا وہ. تو اب مجھے گورنمنٹ اداروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, صاحب سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. تو انرجی کا مسئلہ ہے سارا. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا مثال دے رہا تھا میں, دماغ سے نکل گئی. نہیں, وہ میں دل دھڑکنے کی مثال دے رہا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, دل جو ہمارا حرکت کرتا ہے, میں حرکت کروں گا, ہم روٹی کھاتے ہیں, اس سے انرجی آتی ہے تو میں چلتا ہوں, کیا خیال ہے؟ دل کو میں چلا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے, یا ماں کے پیٹ میں بچہ خود اپنے دل کو بولتا ہے چل بھائی؟ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا. پمپنگ کے لیے جب ہم موٹر کی پمپنگ کرتی ہے نا, ادھر سے پانی نکالے گی, ادھر پھینکے گی, تو اس کے لیے موٹر کا پہیا گھومنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہیا کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر آئی اور خود بخود گھومنا شروع؟ آپ بٹن دباتے ہیں, اس کو بجلی ملتی ہے, کرنٹ ملتا ہے, وہ کرنٹ اس کے پہیے کو کیا کرتا ہے, اس کی بیلٹ کو گھماتا ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو دل دھڑکتا ہے, اس کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. دماغ سے کرنٹ آتا ہے جو دل کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. اس بجلی سے دل چلتا ہے. تبھی آپ نے بہت سے لوگوں کی بیٹری لگی بھی دیکھی ہوگی, ان کے دماغ سے کرنٹ آنا بند ہو گیا. ہمارے ایک دوست بیچارے کسی کے عشق میں, وہ معشوقہ پتلی گلی سے نکل گئی. وہ ہمارے ایک دوست تھے, کیا ہیں الحمدللہ, ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے, جوان آدمی. میں نے کہا بیٹری کیسے لگی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا, میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تھے, کمپنی کا میں بڑا مینیجر تھا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بڑا عشق کامیاب چلا, شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی, میں بے روزگار ہو گیا, کمپنی نے کسی وجہ سے نکال دیا. جب نکالا ہے تو میں نے میرا آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا کہ وسیم کی طرح میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے, میں تمہیں اس جیسا بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن گھر میں بٹھا کے میں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور وسیم کی طرح میرے پاس لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے, نہ مجھے پلکوں پہ گھومنا ہے, نہ مجھے دل میں, مجھے بنگلہ بھی چاہیے مجھے, تو اس کے لیے وسیم زیادہ سوٹیبل ہے. تو آج کل کا عشق معاشقہ جو چل رہا ہے نا کہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, اس کی یہ حد ہے. محبت صرف اپنی اماں سے ہوتی ہے, ابا سے ہوتی ہے, صحیح بتا دوں, باقی طرف ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے, اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا, اور بیوی سے بھی ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ
دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے نا. دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے. وہاں پانی، وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں اور چکی کو گھمانے کے لیے پانی اس کو پش کر رہا ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے. وہ تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی اب ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا. اللہ نے سورج کے چولہے کو. سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہے یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اتنا ایندھن اس میں، اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا، وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں، جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے، اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو موٹر چل رہی ہے، ادھر سے پانی نکل رہا ہے، پانی پریشر سے نکل رہا ہے. آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ، اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی بھائی ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے، وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا، کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی، تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی، انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا؟ وہ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا، جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ جب میں بتا رہا ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو، تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی، ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین بنایا. اس شہد کی مکھی، کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے ان لکم فی الانعام العبرہ، فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ، یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں، وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا، دودھ تو دور کی بات ہے، دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے. اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغ للشاربین، وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا، کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی، اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں، اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر.
اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی کہ کوئی اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے. اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑے گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے. اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا, جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی, وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا, وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو. وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے. ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا, اللہ خیر کرے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں. وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے. فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہیں, نہیں نکلے تھے تو ناکام ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی, اتنا دباؤ, وہ لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی. اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں, وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی. ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی, اور اگر بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے. مچھلی سمندر کی تہ میں, اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں. وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے, فطرت نے, کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے. یار اس کا مطلب قدرت, اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کا تو یہ مطلب ہوا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی. مچھلی پیدا کر دی. ہم نے کہا اصل میں یہ پانی, یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کی گلپھڑے ہیں, یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے باہر نے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی, جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی. 20 مخلوق ہیں, پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی, ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھوا ہمارے ایک رشتے دار شپ پہ تھے, انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ. انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے, سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے. جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا, یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں, فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں, جن کو پتا ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا. اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر. اب وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا, پتہ تھوڑی چلتا سمندر میں جانے کے بعد. اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا. کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے. وہ سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں, تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریز نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے, اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتا چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے. پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. سردیوں میں ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول, اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول. اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ, اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. اللہ کہتے ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہے. جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا, دوسرا آگے آئے گا, پھر اگلے کا نمبر آئے گا, اور یہ پیچھے ہو, جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں, پہلے آگے والا کندھا, پھر آپ پیچھے والا کندھا, پھر یہ والا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں. یہاں پہ میت اٹھا کے ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ ہی نہیں.
لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے. تو وہ جس کے پاس جاتا بھائی میت اٹھاؤ, ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے, جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا. یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا, اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات, میری بات لمبی ہو گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ واقعہ میں آپ دیکھو, قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تم کو بنایا تھا, تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا. تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے, اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے.